قوم نے عدم استحکام کے لیے اندرونی اور بیرونی قوتوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب کیا، دشمن اور ان کے اعلی کاروں کے ناپاک منصوبوں کا بھرپور جواب دیا۔ قوم کی سپورٹ کے باعث پاک فوج کسی دھونس میں نہیں آئے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دو ٹوک موقف۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سپہ سالار کا کوئٹہ گیریژن کا دورہ، کمان اینڈ اسٹاف کالج کے افسران سے خطاب، کہا عوام اور مسلح افواج میں دراڑ ڈالنے والوں کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ پاک فوج دنیا کی طاقتورین فوجوں میں سے ایک ہے۔ پاک فوج اپنی بہادر قوم پر ناز کرتی ہے، لازوال محبت پر فوج قوم کی مقروض ہے۔ آرمی چیف کا روایتی اور 5th جنریشن وار کے لیے آپریشنل تیاریوں پر بھی زور۔ جن لوگوں نے ریڈ لائن عبور کی ان سے رعایت نہیں برتی جائے گی۔ کچھ مقدمات ATC اور کچھ ملٹری کورٹ میں چلیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا اعلان، کہا عمران خان نے ڈیوٹیاں لگائیں کہ کہاں جانا ہے، ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل بنتا ہے، فیصلہ ملٹری انویسٹیگیشن ٹیم نے کرنا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، ہم عمران خان والا رویہ نہیں اپنانا چاہیں گے کہ کوئی راستہ نکلے، عمران خان کو اپنی سوچ ترک کرنا پڑے گی۔ پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ پر عمران خان غیر متزلزل۔ صحافی کے سوال پر کہا، آپ سمجھتے ہیں یہ میرے لیے بڑا بحران ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا۔ میں دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل کر رہا ہوں۔ پہلی ترجیح تو جانے والوں کی جگہ کو پر کرنا ہے۔ نئے لوگ پارٹی میں آ رہے ہیں، شاید یہ بھی گرفتار ہو جائیں۔ ریس سے مجھے باہر کر کے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا، امکان ہے یہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے، لیکن ہمت ہار دوں یا خاموش رہوں یہ ممکن نہیں۔ حکومت کی پھرتیاں، نواز شریف اور جہانگیر ترین کے لیے سیاست میں راہیں ہموار۔ کسی قائمہ کمیٹی میں پیش کیے بغیر سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ ریویو آرڈرز ایکٹ منظور، نااہلی کے خلاف اپیل کا حق مل گیا۔ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری، ایکٹ قومی اسمبلی سے 14 اپریل کو اور سینٹ نے 5 مئی کو منظور کیا تھا۔ صدر مملکت نے جمعے کو توثیق کی تھی۔ نئے قانون کے تحت آرٹیکل 184(3) کے تحت فیصلوں پر نظر ثانی اپیل ہوگی۔ اپیل فیصلہ دینے والے بینچ سے بڑا بینچ سنے گا۔ از خود نوٹس کے تحت ماضی کے فیصلوں پر اپیل قانون بننے کے بعد سے 60 روز کے اندر کی جا سکے گی۔ نیب ترمیمی بل 2023 کو صدر مملکت کے دستخط کے بغیر قانونی شکل مل گئی۔ پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد بل صدر کو بھجوایا گیا۔ صدر نے دستخط کیے بغیر بل واپس بھیج دیا تھا۔ آئین کے مطابق 10 روز کی مدت پوری ہونے پر بل خود بخود قانون بن کر نافذ العمل ہو گیا۔ نئے قانون کے تحت نیب چیئرمین دائرہ اختیار میں نہ آنے والے کیسز متعلقہ اداروں کو بھجوا سکے گا۔ ٹھوس شواہد نہ ہونے پر کوئی بھی انکوائری بند کی جا سکے گی۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز کے نئے قانون سے نواز شریف یا جہانگیر ترین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر قانون آزاد نذیر تارڑ نے واضح کر دیا، کہا دونوں اپنی سزاؤں کے خلاف نظر ثانی کا حق استعمال کر چکے ہیں۔ نئے قانون کے تحت ریلیف عام آدمی کو ملے گا۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے حوالے سے جو فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیال نے دیا تھا، اس قانون کے تحت نااہلی تاحیات ہوگی۔ اس فیصلے پر نظرثانی دائر نہیں ہوئی۔ اب نیب قانون بننے کے بعد اس فیصلے کو نظرثانی اپیل میں چیلنج کیا جائے گا۔ قوی امکان ہے تاحیات نااہلی ختم ہوگی۔ لیگی رہنما مریم نواز کا موقف، کہا اس طرح نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین کو بھی فائدہ ہوگا۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے الگ الگ ملاقاتیں، اہم مقدمات اور دیگر امور پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات میں آڈیو لیکس کمیشن سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ 1 جون کو سماعت کرے گا۔ فریقین کو نوٹسز جاری۔ سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کمیشن کیس بھی سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 31 مئی کو سماعت کرے گا۔ نواز شریف اور یوسف گیلانی کی حکومتیں عدالتوں نے گرائیں۔ عرفان قادر کا الزام، کہا 10 سال میں عدالتی سیاست کاری دیکھنے میں آئی۔
पनामा केस के मामले पर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई। आइन में ताहयात नाअहली का कोई जिक्र नहीं। बड़े से बड़े जराइम पर भी ताहयात नाअहली नहीं होती। हुकूमतें अदम एतमाद से तो जा सकती हैं, अदालती फैसलों से नहीं। आइन में कहीं नहीं लिखा सो मोटो का हक सिर्फ चीफ जस्टिस को है। इलेक्शन की तारीख देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। अदलिया अपने मामलात अफहाम व तफहीम से तय करे। अपने मसाइल मिल बैठ कर हल करना चाहिए। अदालत को अपने दायरे इख्तियार में रहकर काम करना चाहिए। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड एनसीएल स्कैंडल। इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत 31 मई को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस समन रिफत समाअत करेंगी। बुशरा बीबी का नाम ईसीएल में शामिल करने का फैसला। इमरान खान का नाम पहले ही ईसीएल में मौजूद है। नौ मई को रावलपिंडी में पुरतशद्दुद एहतजाज और जीएचयू गेट पर हमले का केस। 12 मुल्जिमान को मिलिट्री हुकाम के हवाले करने का हुक्म। तमाम मुल्जिमान थाना RA बाजार और सिविल लाइंस में दर्ज मुकदमात में नामजद हैं। जजमेंट दे दो तो फिर बाजी देख लेंगे। सर जजमेंट नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया। इंटरनेशनल अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को सहाफ़ियों ने घेर लिया। तुंदो तेज सवालात पर वज़ीर ख़ज़ाना बरहम। IMF मुआहदा करने में नाकामी पर बोले, क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है? हमने हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। मुश्किल मौशी हालात को संभालने में नाकामी के सवाल पर कहा, आपने जो फैसला देना है दे दें, मैं बाद में देख लूंगा। बजट और IMF से मुताल्लिक़ जवाब देने से गुरेज। मुल्की मईशत तबाही की खाई में गिरती जा रही है। वस्ताई हुकूमत PTI को कुचलने के यकनुकाती एजेंडे पर कारबंद है। मुल्क में मुकामी या गैर मुल्की सरमायाकारी नापैद है। PDM को मईशत की तबाही की रत्ती भर फिक्र नहीं। इमरान खान का ट्वीट लिखा, PDM रहनुमाओं के अरबों डॉलर्स बैरून मुल्क तिजोरियों में महफूज हैं। मुक़्तदर हल्के मुल्क को माशी बदहाली की दलदल में गिरने की इजाज़त कैसे दे रहे हैं? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। महमूद रशीद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जलाओ घिराव केस में एजाज चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। पार्टी छोड़ने की बात पर एजाज चौधरी आबदीदा। यास्मीन राशिद ने कहा, 7 खवातीन की अभी तक शनाख्त परेड नहीं हुई। इन खवातीन के छोटे छोटे बच्चे हैं। महमूद रशीद ने कहा, हज़ारों बच्चे बेगुनाह पकड़े गए हैं। वर्कर्स के साथ इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत असद उमर की दरखास्त से जमानत पर महफूज फैसला आज सुनाएगी। तहरीक इंसाफ से सियासी पंछियों की उड़ान जारी। सवाबी से PTI रहनुमा इरशाद खान का पार्टी छोड़ने का ऐलान। असलम खान ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। PTI की सीनियर नायब सदर विमेन विंग पंजाब कनीस फातिमा ने भी सियासत से किनारा कुश इख्तियार कर ली। फैसलाबाद से साबिक MP अली अख्तर, शकील शाहिद, राना जाहिद महमूद और दीगर रहनुमाओं ने भी PTI छोड़ दी। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी और मुस्लिम लीग क़ाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर के दरमियान अहम मुलाकात में मुस्तकबिल की सियासत पर तबादला ख्याल। फवाद चौधरी के मुस्लिम लीग क़ाफ में शामिल होने का इम्कान। फवाद चौधरी की क़ाफ लीग में शमूलियत की खबरों की तरदीद। कहा, वो फिलहाल सियासत से ब्रेक ले चुके हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान से जमशेद दस्ती और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात। PTI के खिलाफ क्रैकडाउन और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। जमशेद दस्ती ने कहा, इस मुश्किल वक्त में मुजफ्फरगढ़ के अवाम इमरान खान के साथ हैं। PTI छोड़ने के एक दिन बाद लंदन में परफॉर्म करने पर इब्रारुल हक के कॉन्सर्ट में बदमज़गी। मुश्तइल अफराद इब्रारुल हक पर आग बगोला। सिक्योरिटी एहलकार इब्रारुल हक को जत्थे से बचा कर ले गए। पुलिस भी तलब।
SSP انویسٹیگیشن انوش مسعود کی کوٹ لکھپت جیل میں قید خواتین سے الگ الگ ملاقات، کہا جیل میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، خواتین سے بدسلوکی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، جیل میں لیڈی ڈاکٹرز، لائبریری، دیگر سہولیات موجود ہیں۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر شہر ریلیاں، شرکا کے پاکستان اور پاک فوج کے حق میں نعرے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے وفد کی جناح ہاؤس آمد، میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کے مزار پر حاضری۔ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات، 53 GITs کی قانونی معاونت کے لیے پروسیکیوشن ٹیم تشکیل، 35 رکنی ٹیم کا نوٹیفیکیشن جاری، ٹیم مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے GIT کی رہنمائی کرے گی، شہادتوں، شناخت کے عمل اور ثبوتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مدد کرے گی۔ کراچی کی 6 مزید یونین کمیٹیوں کے رزلٹ جاری، تمام 6 UCs کے چیئرمین اور وائس چیئرمین پر پیپلز پارٹی فاتح قرار، پیپلز پارٹی سینچری مکمل کرنے والی واحد جماعت بن گئی، جماعت اسلامی کی درخواست کے باعث 6 UCs کا نوٹیفیکیشن روکا گیا تھا۔ PTI کارکنوں کو بڑا ریلیف مل گیا، سندھ ہائی کورٹ کا MPO کے تحت گرفتار 2 UC چیئرمین سمیت 40 سے زائد افراد کو رہا کرنے کا حکم۔ میئر کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کے نمبر پورے ہیں، مرتضی وہاب کا دعویٰ، کہا میئر حکومت کا نہیں سیاسی جماعت کا ہوتا ہے، پیپلز پارٹی آئین کو توڑ کر کراچی کا میئر بنانا چاہتی ہے، میئر کے لیے سندھ حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا موقف۔ کراچی سٹی کورٹ میں فائرنگ سے خاتون جاں بحق، پولیس کے مطابق شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کیا، سیکیورٹی کے باوجود ملزم اسلحہ لے کر کیسے داخل ہوا، پولیس چیف جاوید عالم اوڈو کا نوٹس، DIG ساؤتھ سے فوری تفصیلی انکوائری رپورٹ طلب۔ نیو کراچی پاڑا مارکیٹ کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، ٹریفک برانچ کا اہلکار کاشف عزیز جاں بحق، واقعہ ٹارگٹ ہے یا اسٹریٹ کرائم، تحقیقات کر رہے ہیں، پولیس کا موقف، جاں بحق اہلکار ماں باپ کا اکلوتا تھا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، سپر ہائی وے، کاٹھور، ایمجینا روڈ اور دیگر علاقوں میں ہلکی بارش، موسم خوشگوار، پنجاب، خیبر پختونخوا، بالائی سندھ، شمال مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں آندھی جھکڑ کے ساتھ بارش متوقع۔ جنسی ہراسانی کے خلاف احتجاج کرنے والی بھارتی ریسلرز پر دہلی پولیس کا تشدد، پارلیمنٹ کی طرف جانے سے زبردستی روک دیا، 3 ریسلرز گرفتار، بھارتی خواتین ریسلرز کا ریسلنگ فیڈریشن کے سربراہ کی گرفتاری کے لیے دہلی میں دھرنا۔